بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی نماز خراب ہو جائے گی. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کرے تو انسان کی نماز باطل ہو جائے گی. وہ بھی جاننا ضروری ہے، اس سے زیادہ تو وہ جاننا ضروری ہے. اس لیے آئیے ذرا اس کا بھی تذکرہ مختصر ہے، چند چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اور یادداشت میں، ہوش حواس میں دوران نماز گفتگو کرے، بات کرے جو نماز کے باہر کی چیز ہو. الکلام اثناء الصلاۃ، جان بوجھ کر کے، بھول کر کے بھی نہیں، اور علم کے باوجود کہ بھئی نماز کے اندر بات کرنا حرام ہے. شروع میں جب نماز کا حکم آیا ہے تو بات کرنا بھی جائز تھا، شروع میں بات کرنا بھی نماز کے دوران جائز تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور نماز کے اندر بالکل خارج نماز کی تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا. کھانا پینا، ہنسنا، بات کرنا، ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اب نماز کے اندر بات کرنا یا خارج نماز کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کے دوران بات کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز زیرو ہو گئی. اس کو پھر سے از سر نو اس نماز کو پڑھنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا. اچھا، ایسے ہی کوئی شخص نماز کے دوران ہنسے، نماز کے دوران ہنسے، ضحک، ہنسنا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. ایسے ہی کھانا پینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. ایسے ہی سطر جو پوشی، سطر پوشی کا حکم آیا تھا نا کہ رکن ہے، اگر دورانی نماز سطر کھل جائے، سطر کیا ہو جائے؟ کھل جائے، آدمی برہنہ ہو جائے تو آدمی کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی، نماز برباد ہو جائے گی. ایسے ہی مثال کے طور پر قبلے کی طرف سے بہت زیادہ آدمی مڑ جائے، الانحراف الکثیر، بہت زیادہ مائل ہو جائے. اب یہ قبلہ ہے، اگر اتنا مائل ہو گیا کوئی بات نہیں، اتنا مائل ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن کوئی آدمی اتنا مائل ہو جائے، ایسی صورت میں نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلے سے ہٹ گیا ہے، وہ قبلے سے ہٹ گیا ہے. ایسے ہی بلا ضرورت، غیر ضروری، بلا ضرورت انسان کیا کرے؟ حد سے زیادہ مسلسل کھیلے، ہاتھوں کا استعمال کرے، ادھر ادھر ہاتھوں کو لے کر کے جائے، یا ہلنے ڈولنے کا کام کرے، آگے پیچھے کرے. یعنی کبھی معمولی ضرورت کے مطابق کوئی چیز ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آدمی نماز میں ہی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آدمی اس قدر حرکتیں کرتا ہے، ہاتھوں کو ہلاتا ہے، جسم کو ہلاتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی نماز میں ہے نہیں، نماز سے باہر ہے. تو ایسی صورت میں انسان کی نماز کیا ہوگی؟ انسان کی نماز باطل ہو جائے گی. آخری چیز ہے دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا. دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا، ہوا خارج ہو گئی مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ پیشاب پاخانے کا قطرہ اگر ہو گیا مثال کے طور پر، تو اس سے کیا ہوگی؟ نماز باطل ہو. یا نیند آ جائے، نیند، کون سی نیند؟ جھپکی ہلکی آ جائے نہیں کوئی فرق پڑے گا، لیکن اگر ایسی نیند آ جائے کہ آدمی کا احساس ختم ہو جائے، امام صاحب رکوع میں گئے اور مقتدی اس کو احساس نہیں ہے، امام سجدے میں چلا گیا، دوسرے سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھ گیا، لیکن نمازی نیند میں ہے مثال کے طور پر، سجدے سے اٹھا نہیں، تو احساس گویا کہ کیا ہو گیا؟ نیند گہری آ گئی، احساس ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں انسان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانا پڑے گا. یہ چند چیزیں تھیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کون کون سی چیزیں غیر مناسب ہیں، نماز میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی نماز پورے طور پر باطل ہو جائے گی اور انسان کو نماز دہرانا پڑے گا. یہ چند چیزیں تھیں.